السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تصحیح و تدریس کا یہ ہمارا نواں درس ہے، جس میں ہم قرآن پاک کی کچھ وہ ضروری معلومات، وہ ضروری باتیں جس کا اکثر ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتے رہتا ہے، پوچھا نہیں جاتا ہے یا پوچھنے پر صحیح رہبری نہیں ہو پاتی ہے، یا تشفی بخش جوابات نہیں مل پاتے ہیں، یا جن کا جان لینا زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے، یا طلبہ حفظ کو بتایا جانا چاہیے، وہ باتیں ساتویں آخر میں تتمے کے طور پر سبع احرف کی توضیح، 17 کا ہلکا سا تعارف، جمع قرآن، تدوین قرآن کے مراحل اور رسم الخط، اس سے متعلق کچھ موٹی موٹی باتیں ہم سوال و جواب کی شکل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ وحی مطلوع قرآن پاک کہا جاتا ہے، وحی غیر مطلوع حدیثوں کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مکی صورت، مدنی صورت۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے جتنی آیتیں، جتنے سورے نازل ہوئے وہ مکی کہلائیں گے۔ لیکن مدینہ پہنچ کر دوبارہ جب مکہ کا سفر ہوا اور یہاں پر مکہ کے اندر آیتیں نازل ہوئی، تب بھی صحیح قول کے اعتبار سے اس کو مدنی صورتوں اور مدنی آیتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ چند ایسی خصوصیات اکثری ہے، استقرائی ہے، جہاں عامتاً قاعدہ کلیہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، اکثر یہ دیکھا جائے گا کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہو، کلا ہرگز نہیں، تو وہ مکی صورت ہے۔ ہم اندازہ لگا لیں گے کہ مکی صورت ہے۔ ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدہ ہے، وہ سجدہ بھی، وہ آیت اور وہ سورہ بھی مکی دور میں نازل ہونے والا مکی صورت سمجھی جائے گی۔ سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ بھی مکی ہے۔ یا ایھا الناس سے خطاب جہاں کہیں بھی ہو وہ مکی صورتوں میں ہے۔ اور مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی ہیں۔ مکی صورتیں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کی منظر کشی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، تسلی، پچھلی امتوں کے واقعات، سب مکی آیتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے، دلائل، امثال وغیرہ کا۔ مکی صورتوں میں استعارات، تشبیہات، تمثیلیں ہوتی ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اور منافقین کا ذکر، اہل کتاب کا ذکر، مسائل کا ذکر، طویل طویل آیتیں، زیادہ تر احکامات اور قوانین وہیں کے ہیں، اسی کے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن پاک 7 حرفوں میں نازل ہوا؟ یا دوسرے انداز میں اگر کہا جائے 7 قرأتیں ہم سنتے ہیں، 10 قرأتیں ہم سنتے ہیں، کیا 10 قرأتوں میں نازل ہوا؟ کیا اس زمانے میں ہر قبیلے کی الگ الگ زبان کے اعتبار سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم یوں سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، بے شک یہ قرآن پاک 7 حرفوں پر نازل ہوا، جو میسر ہو آسانی کے ساتھ اس میں تلاوت کرو۔ یہ امت کو سہولت پیدا ہو جائے 7 حرفوں میں پڑھنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اللہ رب العزت نے 7 طریقوں میں 7 حرفوں میں نازل فرمایا۔ اب یہ 7 حرف سے مراد کیا ہے؟ 7 احرف کی تفصیل کیا ہے؟ معرکۃ الآراء بحث ہیں، 2 مشہور قول ہیں۔ پہلا ایک قول یہ ہے کہ 7 قبیلے کی زبانوں میں نازل ہوا، قبیلہ قریش ہے، قبیلہ سعد بن بکر ہے، قبیلہ ازد ہے، ربیعہ ہے، حوازن ہے، حذیل ہے، لیکن یہ مرجوح قول ہے۔ اصل 7 احرف کی تشریح یہ ہے، کیونکہ اگر اس قول کو راجح قرار دیا جائے تو ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عرب میں اس زمانے میں صرف 7 ہی قبیلے تھے؟ نہیں، صرف 7 قبیلوں کی رعایت کی گئی تو اور قبیلوں کی رعایت کیوں نہیں کی گئی ہے؟ تو اور وہ 7 قبیلے کی تعیین کرنے کے سلسلے میں پھر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو راجح قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بہتر اور راجح قول یہی ہے، 7 قسم کی نوعیتوں پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، 7 قسم کی نوعیتوں کے اختلاف پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، جس میں 10 متواتر روایتیں سب داخل ہیں، سب داخل ہیں۔ وہ 7 قسم کی نوعیتوں والے اختلاف کون سے ہیں قرآن پاک میں؟ دیکھیے، آپ کو ایک سورت کے 1 2 4 چیزیں میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔
الحمدللہ رب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین، کلمۃ ربک کلمات ربک، اس طرح کا اختلاف 17 کی قراتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو وہ اختلاف کی نوعیتیں کتنی ہیں؟ 7 قسم کی نوعیتیں ہیں۔ پہلا ہے اسماء کا اختلاف، کسی کی قرات میں مفرد ہیں، کسی کی قرات میں جمع ہے، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث کا فرق ہے۔ وتمت کلمۃ ربک وتمت کلمات ربک، 17 جتنی قراتیں ہیں، 10 قراتیں جو متواتر ہیں، مشہور ہیں، جس کا منکر کافر ہیں، ان قراتوں میں یہ اختلاف آتا ہے۔ دوسری نوعیت کا اختلاف ہے افعال کا اختلاف، دیکھیں ربنا باعد بین اسفارنا، ربنا باعد بین اسفارنا، وجوہ اعراب کا اختلاف ہے، جیسے کہ ولا یضار کاتب ولا یضار کاتب، ذو العرش المجید ذو العرش المجید، الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، تجری تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار، من کا اضافہ، تقدیم تاخیر کا فرق ہے، کوئی حرف کوئی کلمہ پہلے آ جائے کوئی بعد میں آ جائے، کسی کی قرات میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور کسی کی قرات میں جاءت سکرۃ الحق بالموت، بعد میں آ گیا۔ بدلیت کا اختلاف ہو کہ ایک قرات میں ایک لفظ ہے، دوسری قرات میں دوسرا لفظ ہے، مثلا 6-8 شوشے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں ننشزوہا، اور بعضی قراتیں ہیں ننشروہا، فتبینوا فتثبتوا، کیونکہ نقطے اور حرکات بعد میں لگائے گئے۔ اس زمانے کی جو رسم الخط تھی، ابھی واضح ہوگا، اس زمانے کی رسم الخط میں صرف شوشے ہوا کرتے تھے، صرف شوشے ہوا کرتے تھے، نقط، نقطے اور حرکات اعراب یہ مکمل بعد میں لگا ہے۔ تو اس لیے، اور آخری ہے لہجوں کا اختلاف، لہجوں کا، جیسے کہ ایک قرات میں امالے کے ساتھ ہیں، ایک قرات میں قصر کے ساتھ ہیں، ایک قرات میں اظہار کے ساتھ ہے، ایک قرات میں ادغام کے ساتھ ہیں، تفخیم ہیں، کہیں ترقیق ہیں۔ یہ 7 قسم کی نوعیتیں ہیں، یہ مراد ہے 7 احرف سے۔ اور یہ 7 قسم کی نوعیتوں کا اختلاف 10 قراتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ 10 قراتیں کیا ہیں؟ 10 قراتیں، جیسے کہ یہ 10 قراتیں بھی کسی ائمہ کی تجدید ایجاد کردہ تحریف نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قرآن پاک نازل ہوا۔ اور بھی بہت ساری قراتیں ہیں، 14 ہیں، 20 ہیں، لیکن وہ سب شاذ ہیں۔ لیکن مشہور جو متواتر، جس کی 3 شرطیں ہیں متواتر قرار دیے جانے کی، وہ 10 ہی ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جو اس کو نہیں مانے گا وہ گویا کہ ایک حدیث کا منکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اس حدیث کو کون کون جانتے ہیں؟ بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا تھا، اس حدیث کے ہم گواہ ہیں، ہم شاہد ہیں۔ کسی بھی قرات کے متواتر قرآن کا جز ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، ایسے ہی لکھا ہوا ہو، اس رسم الخط کے اعتبار سے وہ قرات بن سکتی ہو، عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، اور حضور سے صحیح سند سے ثابت ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر ہو تو وہ قرآن کا حصہ بن سکتا ہے، اور یہ 3 شرائط کے ساتھ قرات 10 متواترہ پائی جاتی ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے 17 کیا ہے؟ 7 بھی کہتے ہیں، 10 بھی کہتے ہیں۔ دراصل 17 7 کے معنی 7 ائمہ مشہور ہیں، جیسے کہ فقہا 4 ائمہ مشہور ہیں، ویسے قرات میں 7 نہیں 10 ائمہ مشہور ہیں، جس میں سب سے پہلے ابو بکر بن مجاہد نے 7 قراء کی قرات کو جمع کیا، 7 قراء کی قراتوں کو جمع کر کے کتاب تیار کر دی۔ اس کے بعد سے یہ مشہور ہو گیا کہ قراتیں 7 ہی ہیں، جبکہ اور 3 روایتیں باقی رہ گئی۔ لیکن ابو بکر بن مجاہد کا منشا یہ نہیں تھا کہ 3 کا انکار ہو یا 7 ہی کے اندر انحصار ہو، صرف 7 ہی ہیں، یہ مقصد نہیں تھا۔ 7 کو جمع کیا، ایک کتاب تیار کی، اور 3 کا تذکرہ کسی وجہ سے نہ کر سکا، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر اور وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں اور 3 کو جوڑا گیا۔ تو 7 اور 3 اصل یہ ہیں، دونوں کو ملائیں گے تو 10 بنا۔ 7 10 17 نہیں ہوئی ہے، 7 10 10 اور 7 ایسا نہیں ہے۔ 7 سے مراد 7 قراتیں، 10 سے مراد وہ 7 جو ابھی ذکر کیا گیا اور 3 ملا کر 10 یہ قراتیں ہیں۔ اور یہ 7 10 کا کام تدوینی اعتبار سے بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ سن 3 ہجری سے 15 ہجری تک تقریباً 100 سے زائد کتابیں لکھی گئی، 100 سے زائد کتابیں لکھی گئی ہیں۔
اور یہ جتنا اختلاف ہے قرات کا، یہ اختلاف قرات تنوع کی قسم پہ ہے، تنوع کے اعتبار سے، معنی کا بگاڑ یا پھر معنی اور مفاسد پیدا ہو جائیں گے، معنی کا بگاڑ نہیں ہے۔ دوسری بات ہم کو، یہ تو سب حرف کو ہم نے سمجھا ہے، اس کے بعد ہم کو سمجھنا ہے رسم الخط۔ رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ خط کیا ہے؟ رسم الخط کیا ہے؟ خط تحریر کو کہتے ہیں، اور رسم الخط وہ خاص تحریر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحابہ کرام کو جوڑ کر جس خط کے اندر لکھا ہے قرآن پاک کو، مصحف عثمانی میں جو ہے، مصاحف عثمانیہ میں جو ہے، وہ مراد ہے۔ جیسے کہ اس کو سمجھنے کے لیے عالمین، عین الف زبر آ، جیسا پڑھا جا رہا ہے ویسا لکھیں گے وقف و وصل کے اعتبار سے، یہ ہے خط عالمین۔ لیکن آپ قرآن پاک میں دیکھیں، آپ عین کے اوپر کھڑا زبر ہوتا ہے، عین کے بعد الف نہیں ہوتا ہے، عالمین۔ تو یہ رسم الخط ہے، اور وہ جو عین الف زبر آ ہے یہ خط ہے۔ رسم الخط کے خلاف کرنا یا لکھنا قرآن پاک کو کیا یہ جائز ہے، گنجائش ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ رسم الخط بھی ایسے ہی سماعی توقیفی ہے جیسے کہ قرآن پاک کے حروف ہیں۔ قرآن پاک کے حروف کو رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اور ویسے ہی قرآن پاک کے رسم الخط کو بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کا اہتمام کیا گیا قرآن پاک کو جمع کرتے وقت۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اس کے اندر دشواری پیش آ جاتی ہے، اس کے اندر پریشانی پیش آ جاتی ہے، رسم الخط کا اعتبار کیا کریں گے، بہت سارے حروف لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے 2-3 جوابات دیں گے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کیا انگریزی کے اندر نالج میں کے نہیں لکھا جاتا ہے؟ کیا اس کو پڑھا جاتا ہے؟ ایسے کتنے سائلنٹ حروف ہیں، اس کے اندر آپ تبدیلی نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے۔ اب اگر ہم اس کے اندر تبدیلی کے قائل ہو گئے اور ہم یہ کہیں گے کہ رسم عثمانی میں جو لکھا گیا ہے وہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، قرآن ایسے نازل نہیں ہوا، اگر یہ کہیں گے تو ہماری جو بنیاد ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گی، مکمل کھوکھلی بن جائے گی۔ یوں گویا کہ کہا جائے گا کہ صحابہ کرام نے زیادتی کی اور اپنی طرف سے رسم کو بنایا، حضرت عثمان نے، زید بن حارث نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یا ان کے بعد کے صحابہ کرام نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر تبدیلی کو مانیں گے تو گویا کہ حروف کے اندر بھی تبدیلی لا محالہ لازم آ جائے گی۔ اس کے اندر بات انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، پھر اس کا مزاح ختم ہو جائے گا۔ حفاظت قرآن، اس کے نقط اور اس کے معانی، اس کے حروف اور اس کے رسم الخط بھی اس کے اندر داخل ہے۔ قراء کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف اس کے اندر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رومن انگلش میں آج کل فونوں میں چیٹنگ کے اندر قل هو اللہ احد کے QUL HU قل هو واللہ WA اس طرح لکھ دیتے ہیں، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی ایک فتویٰ ہے، اگر 1-2 حروف یا مختصر کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کی تب تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر پورے قرآن پاک کو یا کثیر آیتوں کو اگر لکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ اور دوسرے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ اس طرح رسم الخط میں پوری قرأتیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ 6 شوشے آپ نے لکھے، لکھنے کے بعد نن شروحا بھی پڑھ سکتے ہیں، نقطے ڈال کر آپ نن شیزوہا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فتبینو کے جتنے شوشے ہوتے ہیں آپ لکھیں، فتبینو کے بجائے فتثبتو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، نقطے وغیرہ سب بعد میں لگے ہیں، تو پوری قرأتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو یہ رسم الخط ہے، قرآن پاک کا خاص انداز میں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ویسے ہی متواتر منقول ہے، یہ اس کی مخالفت جائز نہیں ہے، اسے رسم الخط کہا جاتا ہے۔ اسے پھر رسم عثمانی کیوں کہا جاتا ہے جسے اشتباہ ہو رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس خط میں لکھانے جیسے نازل ہوا اس میں کافی محنت کی، کافی مشورے کیے، کافی اس کا اہتمام کیا، اس لیے اشاعت میں گویا کہ ان کا کافی دخل رہا، اس لیے ان کے نام سے مصحف عثمانی اور رسم عثمانی اس طرح مشہور ہو گیا۔ حالانکہ مصحف عثمانی عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف، ان کا قرآن، یہ مطلب نہیں ہے، مصحف قرآن پاک ہی کا نام ہے، لیکن چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کافی اس کے اندر
کافی ان کی محنت رہی ہے اشاعت میں، اس لیے ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ رسم الخط کے قواعد ہے کہ ہاں واقعی طور پر اس کے کچھ قواعد ہیں، 6-7 قواعد ہیں، اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہیں قراء نے، عربی میں اور اردو میں بھی اس کی تشریحات کی جا چکی ہیں، لیکن چونکہ اب یہ اس کا موضوع نہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، وہ بھی ایک فن ہے، اس کو سمجھیں گے تو جتنے بھی قرآن پاک چھاپے جاتے ہیں، پرنٹ ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، انہی قواعد کی حذف ہیں، اضافہ ہیں، موصول ہیں، مقطوع ہیں، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے رسم الخط کو لکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل نئی بات محسوس ہو رہی ہے مون صاحب، یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ہضم اس لیے نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا، نئے مضامین ہیں، 2-3 مرتبہ اور ہم سنیں گے، کتابیں بھیجیں گے اور کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو یہ بھی موضوع ایسے ہی آسان ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، جیسے کہ اس کے علاوہ اور بہت سارے موضوعات ہیں جس کو ہم نئے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہوا رسم الخط سے متعلق کچھ ضروری متعلق باتیں۔ تیسری بات ہے جمع قرآن، قرآن پاک کو جمع کیسے کیا گیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ کاغذ قلم کا اس قدر اہتمام، اس طرح فراوانی نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ قرآن پاک کو لکھاتے بھی تھے، کاتبین وحی 40 مشہور ہیں، روایتوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اس زمانے میں صحابہ کرام جو قرآن پاک کی آیتوں کو لکھتے تھے وہ کھجور کی لکڑی پر، چمڑے کے پارچوں پر، درختوں کے پتوں پر، کسی پتھر کے ٹکڑوں پر، ہڈی پر یا پتھروں کے سلوں پر، شاخوں پر، بانس کی لکڑی پر، کبھی کبھی کاغذ بھی میسر ہو جائے تو لکھ لیتے تھے۔ اس کو لکھنے کے بعد کسی گھڑے میں، کسی صندوق میں، کسی اچھی محفوظ جگہ اس کو رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر بس ایسے ہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ سن 11 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت کے مطابق 500 اور ایک روایت کے مطابق 700 علی اختلاف الاقوال حفاظ، جن کے سینوں میں قرآن پاک تھا، محفوظ تھا، اسی ترتیب سے انہی آیتوں، انہی صورتوں، انہی پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اور جنگوں کے اندر ہمارے حفاظ شہداء، حفاظ صحابہ شہید ہو جائیں تو قرآن پاک ایک اعتبار سے ضائع نہ ہو جائے، ہم اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئے اس کے لیے، اور کافی شرح صدر، کافی سمجھانے کے بعد شرح صدر ہوا، اس کے بعد ہمت کی، زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس کے بعد ان سے بھی یہی زید بن ثابت، حارث نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر مجھے پہاڑ ڈھونے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا وہ کام ہم کیوں کریں، وہ کام ہم کیسے کریں، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال مشوروں کے بعد یہ گویا کہ اللہ رب العزت ان کے زمانے میں کام کو کروانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ترتیب، ایک اعلان کروا دیا، جس شخص کے پاس بھی قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی موجود ہو وہ حضرت زید کے پاس آئے، اور حضرت زید 4 طریقوں سے اس کی تصدیق کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی یادداشت کے اعتبار سے، میرا جو قرآن پاک محفوظ ہے کیا وہ دیگر صحابی ویسے ہی لا کر سنا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ میں لے لیا، وہ بھی چونکہ جید حافظ تھے، توثیق کرتے۔ تیسرے اعتبار سے کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ 2 قابل اعتبار گواہ موجود نہ ہو۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے الیوم اکملت، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو وہ سنائیں گے، ان کا حافظہ بھی ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی تصدیق کریں گے، ساتھ میں 2 اور صحابی گواہ بنا کر لائیں گے، وہ صحابی بھی کہیں گے کہ ہاں واقعی طور پر یہ آیت کو میں نے بھی سنا ہے، یہ آیت نازل ہوئی، تب جا کر چوتھے نمبر پر اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا جو مختلف صحابہ کرام نے تیار کیا تھا۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ گویا کہ جمع کر دیا گیا، اس کے بعد اس کو محفوظ کر لیا گیا اور کہا گیا جہاں جب کبھی بھی اختلاف ہو یا جب کبھی بھی ایسی کوئی دشواری پیش آ جائے تو اس کو یہاں سے ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن پاروں کے اعتبار سے صورتوں کو مکمل طور پر ایک مصحف تیار نہیں کیا گیا تھا، ایک کام باقی رہ گیا، قرأتوں کو اور رسم الخط کا اعتبار کرتے ہوئے قرأتوں کو جمع نہیں کیا گیا تھا، کہ ایسے رسم الخط کا اہتمام نہیں کیا گیا، ایسے رسم الخط کو اختیار نہیں کیا گیا جس رسم الخط میں 10 کے 10 قرأتیں شامل ہو سکتی ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر دوبارہ یہ تقاضا پیش آیا، سن 30 ہجری میں آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ پر جو لڑائی پیش آئی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے
حضرت عثمان سے درخواست کی کہ شام کے لوگ ابی بن کعب کی قرات پڑھتے ہیں جو عراق والوں نے نہیں سنی، اور عراق والوں نے عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھی جو شام والوں نے نہیں سنی، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ قرآن پاک کا انکار ہو رہا ہے جبکہ دونوں بھی قراتیں صحیح ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے ہندوستان میں مالک یوم الدین پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، تو کوئی قاری کوئی حافظ یہ پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جبکہ یہ بھی قرات ہیں، یہ بھی گنجائش ہے، یہ بھی صحیح قرات ہیں، یہ بھی قرآن پاک ہیں۔ نیا آدمی سنے گا تو واقعی طور پر اس کا منکر ہو جائے گا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی جنگ ہونے لگی، اختلاف ہونے لگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے توجہ دلائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر دوبارہ انہی شرائط پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس ترتیب پر قرآن پاک کو جمع کیا تھا ویسے ہی جمع کرنا شروع کیا، اور ایک مصحف نہیں کئی مصاحف تیار ہوئے۔ اور دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ سارے صورتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا رسم الخط اختیار کیا گیا جس کے اندر سارے کے سارے 10 قراتیں اس کے اندر سما سکتی ہیں، جو دور صدیقی کے اندر یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اور 7-8 نسخے تیار کر کے مختلف ممالک کے اندر مصحف امام، مصحف مکی، مصحف شامی، مصحف بصرہ، مصحف یمن، مصحف بحرین، مصحف کوفی، اس طرح مختلف ممالک میں قرآن پاک کو کے مصاحف کو بھیج دیا گیا، روانہ کر دیا گیا۔ یہ ہوا جمع قرآن تدوین کا کام، اور بہت ساری اس کی کچھ باریکیاں ہیں اور بہت سارے اس کے اختلافات ہیں۔ تو جامع قرآن اصل میں کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہوئے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے؟ مشہور تو یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو جامع القرآن فی الحقیقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہی محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قرات کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ قرات جو آپ کہہ رہے ہیں 17 یہ تحریف ہوگی شاید؟ یہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی نہیں؟ جیسے کہ میں نے ایک جواب تو پہلے دے دیا ہے، اگر اس کو تحریف مانا جائے گا تو اس حدیث کو ان ھذا القرآن اس کے ہم منکر ہو جائیں گے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے، تحریف کا معنی یہ ہے کہ متکلم کے کلام میں دوسرا شخص یا کچھ بڑھائے یا گھٹائے۔ میں متکلم ہوں، میرے کلام میں کوئی دوسرا آدمی آلٹریشن کرتا ہے، حذف و اضافہ کرتا ہے، تو اس کو تحریف کہا جائے گا۔ میرے کلام میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ لیکن اگر میرے ہی کلام میں نے ہی پہلے کچھ کہا بعد میں کچھ کہا، یا پہلے کہنے کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا، تو اسے تحریف نہیں کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مالک یوم الدین علیہم اس طرح کی قراتیں خود اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست پر اس طرح اتاری ہیں۔ اب موٹی موٹی 2-4 باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ نقطے اور حرکات کس نے لگائے ہیں۔ فوٹو ایک بھیجی جائے گی کہ اس زمانے میں قرآن پاک کیسے لکھا ہوا تھا نقطے لگانے سے پہلے۔ ہم عجمیوں کے لیے اکثر تو لکھا گیا ہے، اعراب ڈالا گیا ہے، زبر زیر پیش، کیونکہ ہم اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتے ہیں، نقطے ڈالے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ابو الاسود دویلی رحمۃ اللہ علیہ نے حرکات کو سب سے پہلے لکھا ہے، زبر زیر پیش، لیکن ان کے لکھنے کا انداز ایسا تھا، نقطوں کی طرح تھا۔ پھر بعد میں خلیل بن احمد نے حمزہ اور تشدید کی علامتیں لگائی، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف، یحییٰ بن عمر اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک گویا کہ مکمل ٹیم نے قرآن پاک کے نقطے اور حرکات دونوں لگائے ہیں۔ حرکات کو بتلایا، حرکات کو پھر دوبارہ تشدید کی اور نقطے لگائے ہیں۔ اس طریقے کا کام بعد میں ہوا ہے۔ احزاب اور منزلیں 7 منزلیں ہیں، کیا یہ بھی بعد میں طے ہوئی ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے سوال کیا گیا۔ حضرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا آپ نے قرآن میں کتنے حزب بنائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایک حزب 3 سورتوں کا، دوسرا 5 سورتوں کا، تیسرا 7 سورتوں کا، چوتھا 9 سورتوں کا، پانچواں 11 سورتوں کا، چھٹا 13 سورتوں کا، اور آخری حزب مفصل اخیر تک ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ چیزیں ہیں۔ البتہ پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے؟ یہ صحابہ کرام نے کی ہے؟ نہیں، یہ تو معنی کے اعتبار سے اس کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ 30 پاروں کی تقسیم بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے، آسانی کے اعتبار سے بعد کے لوگوں نے اس کی تقسیم کی ہے۔ اسی وجہ سے پارہ جہاں ختم ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر معنی بھی ختم ہو، مفہوم ختم ہو۔ پارے 13 کے اندر، پارے 14 کے اندر آپ نے دیکھا ایک آیت دوسرے پارے کے اندر شروع ہو رہی ہے، اور ایک آیت پہلے پارے کے اندر شروع ہو چکی ہے، تو معنی کے اعتبار سے یہ پاروں کی تقسیم نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے اس کو شروع۔ ہاں البتہ رکوع جو ہے وہ صحابہ کرام کے زمانے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہاں پر بات اور مفہوم مکمل ہوتا ہے، حضرت عثمان کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے رکوع کا سلسلہ۔ تراویح کے اندر بھی اسی لیے حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ خاص طور پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم 15-17 کی قرآن میں گرچہ حفظ کریں، لیکن رکوع کے اعتبار سے ہم ایک ایک رکعت میں پڑھائیں۔ صفحے کے اعتبار سے پڑھائیں گے بعض دفعہ مضمون مکمل نہیں ہوتا ہے، رکوع کے اعتبار سے مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں 6666 آیتوں کے اندر، 540 رکوعوں کے اندر، 114 سورتوں کے اندر اگر ایک ایک رکعت میں ایک ایک رکوع پڑھائیں گے ہم تو 27 دن میں پورا قرآن پاک تقریباً مکمل ہو جائے گا۔ اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کی طباعت، پہلے زمانے میں تو قرآن کو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، لیکن سن 1113 ہجری میں قرآن کریم سب سے پہلے ہیمبرگ کے اندر طبع ہوا، اس کے بعد سے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تھی کچھ قرآن پاک کی موٹی موٹی بنیادی باتیں۔ 7 ائمہ 7 قراء جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے نام بتا دیجئے۔ ان کے نام یہ ہے کہ امام نافع بن عبد الرحمن ہیں، اور اسی طریقے سے عاصم ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت عبداللہ بن کثیر ہیں، ابو عمرو بصری ہیں، ابو الحسن علی حمزہ کسائی ہیں۔ یہ تقریباً 7 ہیں، اور بھی قراء ہیں 10 قراء۔ تو گویا کہ ہم نے اس سبق میں قرآن پاک کی ضروری وہ معلومات جن کا ایک حافظ قرآن کو یا ایک مبتدی عالم دین کو جان لینا چاہیے، وہ معلومات جمع قرآن، نقطے، حروف، احزاب، رکوع، 7 احرف اور رسم الخط کو ہم نے پڑھا۔